اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خوبصورت انداز ہوتا جب آپ سے گفتگو فرماتے، خوبصورت انداز ہوتا جب آپ کو مخاطب فرماتے۔ صحابہ کی ایک عمومی عادت تھی کہ جب وہ آپ کو مخاطب فرماتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ایسے انداز سے مخاطب فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فداب ہو، آپ یہ تو بتائیے۔ یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان ہو، آپ یہ تو بتائیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاندان آپ پہ قربان ہو، آپ یہ تو بتائیے۔ یہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز محبت تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہ پکارا کرو، ایک دوسرے کو جیسے مخاطب کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مخاطب نہ کیا کرو۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے نام کے ساتھ، اچھے القاب کے ساتھ پکارا کرو۔ جب خود اللہ رب العزت آپ کو آپ کے نام کے ساتھ نہیں پکارتا بلکہ خود اللہ آپ کو یاسین کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، یا ایھا المزمل کہتا ہے، یا ایھا المدثر کہتا ہے، تو پھر میرے اور آپ کی کیا حیثیت۔ اور اس کے ساتھ دوسرا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ میں کسی کو بلاتا ہوں، اس کے بلانے کے اندر میرے دل کے اندر کوئی تعظیم ہی نہیں، میں ظاہری طور پر اس کا نام لے رہا ہوں لیکن اس کا نام لینے سے میرے قلب پہ، میرے دل پہ اس کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارا کرو۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی جب تمہاری زبانوں پہ آئے تو تمہاری زبانوں کے ساتھ تمہارے دل بھی مچلنے چاہیے۔ آپ کا ذکر خیر، آپ کا ذکر مبارک جب تمہاری زبانوں پر جاری ہو تو اس کا اثر تمہارے دلوں تک جانا چاہیے، تمہارے دل تک اس کی ٹھنڈک جانی چاہیے۔ مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کا نام لیتا ہے تو وہ آپ کا نام لیتے ہی اس کے منہ کے اندر آپ کے نام لینے کی وجہ سے شرینی اور مٹھاس آ جاتی ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کے دل کے جذبات وہ بڑک اٹھتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر اور نبی کا نام لیا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔